الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز بالدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، انسانی زندگی کے اندر دو لمحے ایسے ہیں کہ ایک لمحہ جو نہایت ہی قیمتی ہے اور دوسرا لمحہ جو نہایت ہی بدترین ہے. ہر انسان کی زندگی میں یہ دو لمحات آتے ہیں. اب وہ کون سا لمحہ ہے جو نہایت قیمتی ہے اور وہ کون سا لمحہ ہے جو نہایت بدترین ہے؟ وہ لمحہ جس لمحے میں اللہ کا بندہ اللہ کی کوئی فرمانبرداری کر رہا ہوتا ہے، وہ زندگی کا نہایت ہی قیمتی لمحہ ہے. اور وہ لمحہ جس لمحے میں انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، وہ لمحہ انسانی زندگی کا بدترین لمحہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ کوئی آدمی زنا کی حالت کے اندر ایمان اس کے سر سے بلند ہو جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، جب ایمان اس کے جسم سے نکل کے بلند ہو گیا اور اس سے جدا ہو گیا تو وہ اور ایک چوپایا افضل ہو گیا اور وہ انسان بدترین ہو گیا، کیونکہ اس کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل انعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں سے زیادہ بدترین ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: لا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن، جب کوئی آدمی شراب پی رہا ہوتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے. تو یہ لمحہ بدترین لمحہ ہے. اگر اس لمحے میں موت آ گئی تو اللہ ہی جانے کیا ہوگا. لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کہ سارق جس وقت چوری کر رہا ہے اس سے ایمان نکل جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ لمحہ جو لمحہ اللہ کی فرمانبرداری میں گزر رہا ہے وہ زندگی کا قیمتی ترین لمحہ ہے، اور وہ لمحہ جو اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے وہ زندگی کا بدترین لمحہ ہے. اب ہم اپنی 24 سالہ زندگی کے اندر 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کون سے لمحے زیادہ آتے ہیں. آیا نیکی کے لمحات زیادہ آتے ہیں یا بدی کے لمحات زیادہ آتے ہیں؟ اور عجیب بات ہے کہ انسانی زندگی دنیا کمانے کے لیے انسانوں نے تجربات سے جو چیز بیان کی ہے وہ بیان کی ہے کہ وہ 3 راستے ہیں. یا تو انسان تجارت کرتا ہے، یا انسان زراعت کرتا ہے، یا انسان ملازمت کرتا ہے. پھر اس کے ذیل میں مختلف شاخیں نکل آتی ہیں، لیکن اصل کے اندر یہ 3 ہیں. تو اسی طریقے سے انسانی زندگی کے اندر آخرت کمانے کے مختلف راستے ہیں. ان مختلف راستوں میں 2 راستے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے وہ نہایت ہی آسان راستے ہیں،
اور اس راستے پر بغیر مشقت کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی تک و دو کے انسان چل سکتا ہے، اور انسان کا وہ لمحہ زندگی کا قیمتی ترین لمحہ بن جاتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ بعض دفعہ انسان نادم اور شرمندگی کے ساتھ کہتا ہے کاش میری زندگی میں وہ واقعہ نہ ہوتا جس واقعے نے میری روح کو تڑپایا ہوا ہے، جس واقعے نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہے، وہ واقعہ نہ ہوتا تو میری زندگی بڑی پرسکون ہوتی۔ چونکہ ضمیر کی مار جو ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، کسی کل چین نصیب نہیں ہوتا، نہ ٹھنڈے کمروں میں چین نصیب ہوتا ہے، نہ نرم گدوں پہ چین نصیب ہوتا ہے، نہ خوشی کے احوال میں چین نصیب ہوتا ہے۔ انسان ہر وقت ندامت کے اندر مبتلا رہتا ہے جب ضمیر کی مار پڑتی۔ یہ اور بات ہے کہ انسان گناہ کر کر کے اپنے دل کو سیاہ کر لے تو وہ بے ضمیر ہو جائے گا، اور ضمیر کی مار کو وہ جانے گا ہی نہیں۔ ورنہ انسان کو ضرور ضرور انسان کا ضمیر وقتاً فوقتاً جھنجھوڑتا رہتا ہے، اور انسان اس ضمیر کو سلانے کے لیے مختلف تعویلیں کرتا ہے تاکہ وہ ضمیر تھوڑی دیر چپ ہو جائے اور سکون کے لمحات مل جائیں۔ انسان کہتا ہے یہ غلطی میری اس وجہ سے ہوئی تھی کہ یہ کیا تھا اس نے تو میں نے یہ کر لیا۔ یہ صرف اپنے آپ کو تسلی دینا، طفل تسلی جس کو کہتے ہیں یہ ہے۔ اور پھر جنت کے راستے اور انسانی زندگی کے قیمتی لمحات میں اعظم الاسباب، یعنی وہ سبب جو انتہائی آسان اور انتہائی عظیم ہے، وہ لمحہ اور وہ اعظم الاسباب وہ انسان کا دعا کرنا ہے۔ اگر انسان دیکھے تو انسان کی زندگی کے اندر دعا، جس کو اللہ رب العالمین کے رسول محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا ماخذ ہے، جس کو اللہ رب العالمین کے رسول فرما رہے ہیں دعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی۔ اس دعا کو کرنے کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے دعا کرنے کے لیے وضو ضروری نہیں، دعا کرنے کے لیے مسجد ضروری نہیں، دعا کرنے کے لیے آپ کا لباس کی کوئی قید نہیں ہے، دعا کرنے کے لیے آپ کو کوئی شرائط سے گزرنا نہیں پڑتا، وہ دعا آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس دعا کے ذریعے سے سب سے بڑا جو کمال حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ انسان جب اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ انسان ساری دنیا سے نا امید ہو کر اللہ سے کہہ رہا ہوتا کہ اے اللہ انقطع الرجاء الا منک، میری ساری امیدیں ٹوٹ گئی، صرف تیری ذات رہ گئی۔ تو یہ ایسا عجیب موقع ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے عاجزی کی انتہا میں ہوتا ہے، اور اس عاجزی کی انتہا میں ہونے کے نتیجے میں وہ اللہ کا انتہائی مقرب ہوتا ہے۔ اور آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ دعا کرنے کے لیے زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں، حتیٰ کہ آپ کسی ایسی حالت کے اندر ہیں جس حالت کے اندر آپ زبان سے اللہ کا نام نہیں لینا نہیں چاہتے، لیکن آپ نے دل میں تصور کر لیا کہ اے اللہ میرا یہ کام بنا دیجیے، یہ بھی دعا ہے، اور بلکہ شاید یہ مقبول ترین دعا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اعظم الاسباب کیوں نہ ہو، جب اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا ارزا اور اتنا آسان کر دیا، اتنا سستا کر دیا، تو اگر ہم دعا کے اندر لگ جائیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور یہ ہماری زندگی کے لمحات میں سے قیمتی ترین لمحہ ہے۔ اب آپ سوچئے صبح سے شام تک انسان کو بے شمار وسوسے آتے ہیں۔ وسوسہ آ گیا کہ اللہ نہ کرے میری گاڑی نہ چھوٹ جائے،
وسوسہ آ گیا کہیں بچہ میرا کہیں گر نہ جائے، وسوسہ آ گیا کوئی پریشانی نہ ہو جائے، وسوسہ آ گیا کہ کوئی چور چوری نہ کر لے۔ اس طرح زندگی کے اندر بے شمار پراگندہ خیالات آتے رہتے ہیں۔ آپ نے جیسے ہی خیال آیا آپ نے کہا اعوذ باللہ من ذالک، منہ سے نہیں کہا، آپ نے اللہ سے تصور کر کے کہہ دیا کہ اے اللہ میں اس وسوسے سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی گویا کہ اللہ کے حصار میں آ گئے۔ اور جو آدمی اللہ کے حصار میں آ جائے تو اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو مسلمان کے دن بھی قیمتی ہے، رات بھی قیمتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو دین لے کے آیا ہوں الغراء، وہ روشن ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی ایسی روشن ہے جیسے اس کے دن روشن ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، دنیا کے اندر انسان آیا ہے اسٹرگل کرنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے آخرت کی، اور وہ کوشش دنیا ہی کے اندر ہو سکتی ہے، آخرت میں نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ برزخ میں چلے گئے اب وہ کوشش کریں بھی تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو دنیا کے اندر ہے وہ کوشش اتنی سی کریں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، یا دل میں وسوسہ آ گیا یہ جو مجھے نعمت ملی ہوئی ہے یہ نعمت مجھ سے چھن نہ جائے، اس نے کہا الحمدللہ، اللہ نے جو میری نعمت عطا کی ہے اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے لازیدنکم، تو فکر نہ کرو، تمہاری اس نعمت سے تمہیں محروم نہ صرف کروں گا، محروم نہیں کروں گا بلکہ اس کی حفاظت بھی کروں گا، اس کے اندر اضافہ بھی کروں گا۔ اب آپ بتلائیے کہ آپ نے دل کے اندر صرف کہہ دیا الحمدللہ، آپ کی نعمت محفوظ ہو گئی، اس کے اضافے کی گارنٹی مل گئی، اور ایسے ذات کی طرف سے ملی جو بادشاہوں کو بادشاہ بناتا ہے، اور جو بادشاہوں کو فقیر بناتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے، اس پروردگار کی طرف سے یہ جو ہے انعام مل رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اس پہ گزشتہ جو میں کچھ عرض کیا تھا تو یہ حدیث کا ایک ٹکڑے کی کچھ باتیں رہ گئی تھی، تو میں نے سوچا اس جمعے کو کچھ عرض کر دوں، پھر حدیث کا جو دوسرا جملہ ہے وہ عرض کروں گا۔ اب آپ دیکھیے، انسان دعا کرتا ہے تو انسان کو دعا کے جواب میں بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قبولیت کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے بندے نے جو مانگا وہی مل جائے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دعا کی برکت سے کسی مصیبت کو ٹال دے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دعا کو ذخیرہ فرما لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین سارے اعمال کا بدلہ دے دیں گے، اس کے بعد کہیں گے یہ انعامات جو اس کے لیے ہم نے سنبھال کے رکھے وہ بھی لے کے آؤ۔ تو بندہ دیکھے گا ایسے عالی شان انعامات، ایسے عظیم الشان انعامات، تو بندہ کہے گا پروردگار میری یہ کس نیکی کے بدلے میں ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے تم نے فلاں موقع پہ دعا کی تھی، تم نے اس کی قبولیت کے اثرات دیکھ لیے، فلاں موقع پہ دعا کی ہم نے تمہیں مصیبت سے نکال دیا، فلاں موقع پہ دعا کی جو بظاہر تم سمجھ رہے تھے قبول نہیں ہوئی، ہم نے یہ سنبھال کے رکھا تھا اور اس کے بدلے میں اب تمہیں یہ اجر عطا کیا جائے۔ تو بندہ تمنا کرے گا کاش کہ میری دنیا میں ایک دعا قبول نہ ہوتی۔ آپ سوچئے کہ بندہ کسی حال میں نقصان میں نہیں ہے دعا کرنے والا۔ اب رہ گیا معاملہ دعا کے اندر رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ تو دعا کے اندر رکاوٹ بنتی ہے انسان کا حرام مال کھانا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس طرح فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے یا ربی یا ربی یا رب ومأکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فانا یستجاب لہ، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول کر لی جائے؟ یعنی اللہ کی نافرمانی میں سرتاپا غرق ہے۔ تو اب ہاں یہاں پر اگر وہ توبہ کر رہا ہے تو توبہ 1 منٹ میں قبول ہو جائے گی، توبہ 1 منٹ میں قبول ہو جائے گی۔ اور ہمیں دعاؤں کی قدر معلوم نہیں، دعاؤں کی قدر معلوم نہیں۔ دعا بعض دفعہ کسی کی دعا ایسی لگ جاتی ہے کہ انسان مالا مال ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ کسی کی بد دعا ایسے لگ جاتی ہے جو انسان کچرے کے اندر چلا جاتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ،
بہت بڑے بزرگ ہیں، اور وہ روزے رکھا کرتے تھے، نفلی روزے کثرت سے رکھتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ روزے کی حالت میں تھے، ان کے متعلقین ان کے ساتھ جا رہے تھے، بازار میں ایک آدمی صدا لگا رہا تھا، اللہ اس پر رحم کر دے جس نے میرے ہاتھ سے پانی پی لیا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لاؤ، اور پانی پی گئے۔ تو ان کے شاگرد نے کہا حضرت آپ روزے میں نہیں تھے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں میں روزے سے تھا، لیکن میرا نفلی روزہ تھا، اس کی قضا تو ہو جائے گی، لیکن یہ جو بندہ کہہ رہا تھا کہ اللہ اس کے حال پر رحم فرمائے جو مجھ سے پانی پی لے، اب یہ دعا مجھے دوبارہ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ میں نے کہا یہ دعا لے لوں، اصل تو آخرت کی کامیابی ہے، اصل تو اللہ کی رحمت ملنا ہے، تو اس کے صدقے میں ہم کو رحمت مل جائے تو کیا حرج ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوت غائب لغائب، سب سے جلدی جو دعا قبول ہوتی ہے وہ دعا ہے جو بندہ اپنے پس پردہ کسی کے لیے کرتا ہے، یعنی اس کو پتہ نہیں ہے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ دعا کر رہے ہیں اور ادھر فرشتوں کو اللہ نے لگا دیا تم جو ہے اس کے لیے دعا کرو۔ اب ہماری دعا کیا؟ ہماری دعا تو ظاہر سی بات ہے جیسی بھی ہے، ہم جیسے کمزور ویسی ہماری دعا، لیکن فرشتے تو سراپا پاک ہیں، تو فرشتے ہماری دعا کریں تو ہمارا تو بیڑا پار ہونا ہی ہونا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ فرمائے اعجز الناس من عجز بالدعاء، کہ عاجز ترین آدمی ہے جو دعا سے بھی عاجز آ جائے۔ تو میرے عزیز دوستو ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دعاؤں کا اہتمام کرنے کے لیے ہم کسی اور کے الفاظ کیوں لیں؟ ہم وہ الفاظ کیوں نہ لے لیں جو ہمارے نبی نے مانگی؟ اس کے لیے ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے مناجات مقبول، اس کے اندر ساری حدیث اور قرآن کی دعائیں جمع ہو گئیں، اور منزل بنا دی ہیں 7 منزلیں، ایک منزل ہفتے کی ہے، ایک منزل اتوار کی ہے، ایک پیر کی ہے، ایک منگل کی ہے، ایک بدھ کی ہے، ایک جمعرات کی، ایک جمعے کی۔ تو اگر انسان روزانہ ان 7 منزلوں کا اہتمام کرے تو روزانہ اللہ کے دربار میں دعا کرنے والا اور مقبول ترین عبادت کرنے والوں میں لکھ دیا جائے گا۔ اور نبی کی دعا تو یہ رد ہوتی ہی نہیں ہے، نبی کے مانگے ہوئے الفاظ اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ جب نبی کے مانگے ہوئے الفاظ اللہ کو بہت پیارے ہیں تو ہم کیوں نہ نبی کے الفاظ سے اللہ سے مانگیں؟ اچھا مزے کی بات یہ کہ ہمارے علماء اکرام نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ان دعاؤں کو جمع کیا مناجات مقبول کی شکل میں، حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ کر دیا۔ اگر کوئی آدمی عربی میں نہیں مانگ سکتا تو اردو میں تو مانگ سکتا ہے، کیونکہ وہ احادیث کی دعائیں ہیں، وہ اس کا ترجمہ احادیث کا ہی ترجمہ ہے۔ اب وہ دعا آپ عربی میں مانگ لیں یا وہ دعا آپ اردو میں مانگ لیں، ہماری ضرورتیں بہت زیادہ ہیں لیکن ہم کو مانگنا نہیں آتا۔ اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا۔ اب یہ دعا چھوٹی سی ہے لیکن اس کا کرشمہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں اے پروردگار ہماری آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو اور ہمارے تمام قوا کو باقی رکھیے گا ساری زندگی، اور اس کو نفع رسانی کا ذریعہ بنا کے رکھیے گا۔ اب آپ مجھے بتلائیے انسان کی بینائی چلی جائے کتنی بڑی محرومی، انسان کی قوت سماعت چلی جائے کتنی بڑی محرومی، انسان کی قوت گویائی چلی جائے کتنی محرومی، اسی طرح گنتے چلے جائیے۔ تو اب اللہ سے ہم کو ہر وقت ضرورت ہے کہ اللہ ہم کو کسی کا محتاج نہ بنائے۔ ہم مانگیں گے اللہ ہم کو محتاجی سے بچا، اور اللہ کے رسول الفاظ سکھلا رہے ہیں اللہم متعنا باسماعنا۔ ایک دفعہ میرے ساتھ دہرا لیجیے تاکہ آپ بھی مانگنے والوں میں آ جائیں، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا۔ اب آپ بتائیے ساری زندگی کی اعضاء جوارح کی شورٹی اللہ سے لے لی اور اللہ سے مانگ لیا۔ جب اللہ سے مانگ لیا تو اللہ کے علاوہ کون دینے والا ہے؟ اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیے ایک دعا نبی کی اصلاح سکھلائی
اللہ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے اتنی ساری دعائیں فرمائی ہیں، ساری دعائیں تو نہیں مانگ سکتے، کوئی ایسی دعا سکھلا دی جس میں ساری دعائیں آ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم یوں مانگو اللہم انی اسألک من الخیر کلی، اے اللہ میں آپ سے ساری خیریں مانگتا ہوں۔ اب اللہ جانتا ہے کون کون سی خیریں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، اور میں آپ سے تمام برائیوں سے تمام شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب دونوں کے ساتھ لگایا ہوا عاجلی و آجلی، یعنی وہ خیریں اور وہ شر میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، اور جلدی آنے والی ہوئے دیر سے آنے ہوئے، ما علمت منہ وما لم اعلم۔ اب آپ سوچئے یہ اس دعا کے اندر ہماری دنیا آخرت ساری خیریں آ گئیں اور دنیا آخرت کی ساری شروں سے پناہ آ گئی۔ جب اللہ سے پناہ مانگی، جب اللہ میاں کہیں گے، بندہ کہے گا اے پروردگار میرے بہت گناہ تھے، تو اللہ کہے گا کیا میں غفور الرحیم نہیں تھا؟ تو اب اگر کل اللہ کے دربار میں پیشی ہو، اللہ میاں کہیں کہ تم جو ہے یہ کام کر کے نہیں آئے، تو اللہ میاں میں نے آپ سے مانگا تھا، توفیق بھی آپ دینے والے تھے، توفیق بھی آپ دینے والے تھے۔ تو اللہ سے توفیق مانگ، خیر کے اندر عبادات بھی آتی ہیں، خیر کے اندر معاملات بھی آتے ہیں، خیر کے اندر معاشرت بھی آتی ہے، خیر کے اندر اخلاق، بچا کیا؟ ساری چیزیں تو حاصل کر لیں، گویا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ تو ہمیں حضور کی دعائیں یاد کرنی چاہیے اور اس کو مانگنا چاہیے۔ ایک دعا تو سب سے آسان ہے، سب کو آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ساری ضرورتیں آ گئی ساری، اور یہ تو دعا اللہ نے سکھلائی ہے۔ آپ مجھے بتلائیے اللہ نے اپنے محبوب کو سکھلائی اور محبوب نے ہم کو بتلائی، تو اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہونا چاہیے؟ رتی برابر شک نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی وہ پرچہ جس پرچے کے اوپر جو ہے دستخط ہوئے ہوئے ہیں اور جس پرچے کو پاس کیا ہوا ہے، اس پرچے کو دوبارہ جمع کروائے تو ویزا ملنے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابخل الناس من بخل بالسلام، بخیل ترین آدمی وہ ہے جو سلام کے اندر بھی بخل کرے۔ آپ مجھے بتلائیے کہ وہ عبادت، جس عبادت کا حکم سب سے پہلے انسان کی جب پیدائش ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں، تو سب سے پہلے جو تعلیم دی گئی وہ تعلیم سلام کی دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، آپ وہاں جائیے اور جا کر ان سے کہیے السلام علیکم، اور جب وہ جواب دیں تو اس جواب کو اپنے پاس محفوظ کر لیجئے گا، اور اس کے بعد یہ سمجھ لیجئے گا یہ آپ کا اور آپ کی ساری اولاد کا یہ سلام ہے۔ تو وہ گئے آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام جا کے فرمایا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب گویا کہ ہماری پیدائش جب ہو رہی ہے، ہماری جب تخلیق ہو رہی ہے، اس وقت ہمیں تعلیم دی گئی، کیونکہ ہم کو پوری زندگی کے اندر سلامتی بھی چاہیے، رحمت بھی چاہیے، برکت بھی چاہیے، اور تینوں چیزیں ہم صبح سے شام تک ایک دوسرے کو دعائیں دے کر حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آپ مجھے سلام کریں، میں آپ کو سلام کروں، اپنے بھائیوں کو۔ اچھا، اس سے زیادہ عجیب حیران کن بات ایک حدیث میں آتا ہے، الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، میں تو سن کے جھوم گیا، پڑھ کے جھوم گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو بندہ سلام کرتا ہے اور جو بندہ جواب دیتا ہے، اللہ کی طرف سے 100 رحمتیں نازل ہوتی، اس میں 90 رحمتیں سلام کرنے والے کو اور 10 رحمتیں سلام کا جواب دینے والے کو۔ اب آپ مجھے بتلائیے کہ آخرت کے اندر ایک نیکی کے لیے پھر رہے ہوں گے، لیکن ہم صبح شام اس وقت آپ سوچیے پورا مجمع موجود ہے، اب میں آپ کو سلام کروں گا، آپ مجھے جواب دیجیے گا، ہم سب آپ بھی پہلے سلام کر لیجئے تاکہ یہ 100 نیکی 90 نیکی آپ کو مل جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ لوگ اس وقت مالا مال ہو چکے ہیں، مالا مال ہو چکے ہیں، ہر بندے کے پاس اس وقت اللہ کی 90 رحمتیں ہیں، یقین رکھیے 90 رحمتیں اس نے حاصل کر لیں۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 10 رحمتیں الگ ملی، اور جواب دینے کے نتیجے چونکہ میں نے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو 30 رحمتیں الگ مل گئی۔
اور یہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اذا لقی احدکم، جب تم میں سے کسی کی کسی سے ملاقات ہو، فلیسلم علیہ، وہ سلام کرے، فإن حالت بینہما شجر او حجر او مدر، ان کے درمیان کوئی درخت آ گیا، کوئی ٹھیکرا آ گیا، او جدار، دیوار آ گئی، اور اس کے بعد آپس میں ملاقات، پھر سلام کرو۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بازار میں نکلتے، ایک شاگرد کو ساتھ لیتے اور بازار سے نکل کر ایک طرف سے جاتے دوسری طرف سے واپس آ جاتے۔ تو ایک دن شاگرد نے کہا حضرت آپ روزانہ بازار جاتے ہیں اور روزانہ کوئی چیز خریدتے نہیں ہیں لیکن آپ پھر واپس آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم نے دیکھا نہیں، میں آخرت کا سودا کرتا ہوں، راستے کے اندر بازار میں چونکہ لوگ ہوتے تو میں سلام کرنے جاتا ہوں تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ دعائیں ملیں اور زیادہ سے زیادہ رحمتوں کا میں مستحق ہو جاؤں۔ تو بعض دفعہ انسان بازار میں آخرت کی خریداری کے لیے جاتا ہے، تو آج کے زمانے میں آخرت کی خریداری کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ اب آپ سوچئے ہم ساری زندگی میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم 10 لاکھ گناہ نہیں کریں گے، 10 لاکھ گناہ نہیں کریں گے، لیکن اگر ایک آدمی بازار میں جاتا ہے اور چوتھا کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ چوتھا کلمہ پڑھا، 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 لاکھ درجات بلند کی جاتے ہیں اور جنت میں محل تعمیر ہوتا ہے۔ ابھی آپ جمعے کی نماز پڑھ کے باہر نکلیے، باہر بازار ہے، کچھ نہیں چوتھا کلمہ پڑھ کے چلے جائیے، تو بتائیے کہ آج آپ سے زیادہ مالدار کوئی ہوگا؟ آپ سے زیادہ کوئی مالدار ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ایک بات ہو گئی سلام اور سلام سے متعلق۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ کوئی آدمی کسی کو سلام کہلواتا ہے تو ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو آپ نے لانے والے کو جواب دے دیا لیکن بھیجنے والے کو جواب دے دیا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے وعلیکہ وعلیہ السلام، یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو اور جس نے بھیجا ہے اس پہ بھی سلامتی ہو، وعلیکہ وعلیہ السلام۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے تحریر میں سلام لکھا ہے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا SMS ہوتے ہیں، SMS کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ واجب ہے چونکہ جواب دینا، تو لہذا SMS پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، لیکن علماء نے لکھا تھا کہ پہلے زمانے میں پیسہ خرچ ہوتا تھا خط بھیجنے میں، تو اس وجہ سے علماء نے لکھا تھا کہ زبانی جواب دے دو کافی ہے، لیکن اب چونکہ SMS فری ہیں، جب SMS فری ہیں تو لہٰذا جواب دینا SMS کے ذریعے سے واجب ہے، تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور آج کل تو ساری چیزیں چھپی موجود ہے، آپ ادھر سے لیجئے ادھر ڈالیے اور وعلیکم السلام لکھ دیجیے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، آپ کو بھی رحمتوں کا اجر مل گیا، اس کو بھی رحمتوں کا اجر مل گیا، آپ کو بھی برکتیں مل گئیں، اس کو بھی برکتیں مل گئیں، تو سلام کا زیادہ سے زیادہ تبادلہ کریں۔ اسی طریقے سے سلام کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ ایک آدمی سلام کر رہا ہے تو سلام کرنے کے لیے دیکھنا ضروری ہے کہ وہ مجمع کو سلام کر رہا ہے، تو ہر ایک کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجمع کو کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مجمع میں سے ایک آدمی نے کہہ دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو کافی ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر تقریر ہو رہی ہے تو سلام نہیں کیا جائے گا، اگر واعظ ہو رہا ہے سلام نہیں کیا جائے گا، اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے سلام نہیں کیا جائے گا، اگر کھانا کھا رہے ہیں سلام نہیں کیا جائے گا، اگر وضو کر رہے ہیں سلام نہیں کیا جائے گا، اگر قضاء حاجت کے لیے گئے ہوئے سلام نہیں کیا جائے گا، اگر حمام میں سلام نہیں کیا جائے گا۔ ہاں البتہ اگر سواری پہ ہیں تو سوار آدمی نیچے والے آدمی کو سلام کرے گا، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرے گا، اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی بڑا مجمع ہے تو چھوٹا آدمی یعنی چھوٹے مجمع والا بڑے مجمع والے کو سلام کرے گا، اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا۔ یہ تمام آداب اور احکامات ہیں سلام کے، اور مسلمان تو سلامتی ہی سلامتی مانگتا رہتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ یہ تو جنت کے 2 آسان راستے بتا دیے، ایک راستہ دعا ہے اور دوسرا راستہ سلام ہے، تو انشاءاللہ ہم سلام بھی کریں گے اور دعا بھی کرتے رہیں گے۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ایک حدیث ہے
اس حدیث کو نقل کیا گیا تھا یہاں پر، تو یہاں اس حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ معجم طبرانی کے ہیں. اس کے اندر آتا من قال جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اتعب 70 کاتبا الف صباح، کہ جس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجا اور درود کے اندر کہا جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو 70 فرشتے مصروف ہو جائیں گے 1000 صبح تک اس کو لکھنے کے لیے. تو ہوا کیا کہ 70 کے ساتھ 1000 مل گیا، تو بعض لوگوں نے اس کو 70,000 کہہ دیا اور بعض نے 70,000 چھپا دیا اور جلدی میں اس کی تصحیح نہیں ہو سکی. تو حدیث چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو اس کے صحیح الفاظ نقل کرنا یہ ناقل کے اوپر واجب ہے. تو اس وجہ سے آپ کے سامنے صحیح الفاظ اور صحیح ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ من قال جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اتعب 70 کاتبا الف صباح. تو یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا، اس کی بشارت ذہن میں رکھ لیجئے گا. اور چوتھی بات یہ عرض کرنی ہے کہ جنت میں جانے کا ایک راستہ اللہ رب العالمین نے دعوت و تبلیغ کی شکل میں رکھا ہے، اور دعوت و تبلیغ کا اجتماع رائے میں شروع ہو چکا ہے. تو ہمیں ان کے لیے سب سے بہتر تو یہ کہ ہم چلے جائیں. اگر جا نہیں سکتے تو کسی کو تیار کر لیں کہ وہ چلا جائے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اس اجتماع کو کامیاب فرما، ناگہانی آفات، ناگہانی حادثات، ناگہانی اموات سے محفوظ فرما، ہر شریر کے شر سے محفوظ فرما، اور اس کے ذریعے سے سارے عالم میں ہدایت کی ہوا چلوا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.